پچھلے 2 ہفتہ پہلے میں نے آپ کے سامنے یہ خطبہ دیا تھا کہ کون کون سے وہ اعمال ہیں جن اعمال کو انسان اگر کرے تو فرشتے خود دعائے رحمت کرتے ہیں، دعائے برکت کرتے ہیں اور دعائے خیر کرتے ہیں۔ تو وہاں میں نے 2-3 اعمال کا تذکرہ کیا تھا، آج بھی کچھ اعمال کا تذکرہ کرنے کی کوشش ہے۔ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخلل الصف من ناحیۃ الی ناحیۃ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو صفوں کے درمیان آپ چلتے تھے، شروع سے لے کر کے آخر تک صفوں کے درمیان آپ چلتے تھے۔ کیوں چلتے تھے؟ ذرا غور کرنا اس پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان گھس جاتے تھے اور ادھر سے ادھر تک جاتے تھے۔ کرتے کیا تھے؟ یمسح صدورنا ومناکبنا، وہ ہمارے سینوں کو اور اسی طرح سے ہمارے کندھوں کو ٹھیک کرتے تھے، یعنی جن کے سینے ابھرے ہوتے تھے ان کے سینوں کو سائڈ کرتے تھے، اور جن کے پیٹ یا اسی طرح سے کندھے ابھرے ہوتے تھے ان کے کندھوں کو ٹھیک اور صحیح اور درست کیا کرتے تھے۔ اب آپ سمجھیں کہ اس صف کے بیچ میں کوئی گھسے اور جو لوگ لائن سے آگے یا پیچھے ہوں، جو لوگ پیچھے ہوں گے انہیں آگے کیا جائے گا اور جو لوگ آگے ہوں گے انہیں پیچھے کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ کبھی کبھار صف کے اندر گھس کر صفوں کی درستگی کا یہ اہتمام کیا کرتے تھے، اور آج ہمارا عالم صفوں کی درستگی کے تعلق سے کیا ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں آگے ہیں یا پیچھے ہیں، پیٹ آگے ہے، پیٹھ پیچھے ہے، کیا ہے، ان تمام چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ہر نماز میں بالخصوص یہاں یا اسی طرح سے اپنے ملکوں میں جہاں حدیثوں پر عمل ہوتا ہے وہاں باقاعدہ صفوں کے درستگی کی بات امام کرتا ہے اللہ اکبر اور تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے، لیکن افسوس کسی کے کان پر جوں تک نہیں لگتی۔ حدیث ہے، ہوتی رہے، عمل ہے، ہوتا رہے، ہم اپنی مرضی سے کریں گے۔ میرے بھائی، میرے دوست، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر امتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے اور نمونے کو ہمیں اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ بتورنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ اس طرف توجہ ہماری نہیں ہوتی۔ بس جو کر لیا سو کر لیا، کیسے کیا اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ یہ یاد رکھیں، جو کچھ کریں صحیح کریں، اور صحیح کا مطلب کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اور آپ کے اسوے اور نمونے کے مطابق کریں۔ نبی اکرم کا عمل، برا ابن عازب صحابی رسول فرماتے ہیں کہ آپ صفوں کے اندر گھس جاتے ایک سرے سے دوسرے سرے تک، من ناحیۃ الی ناحیہ، اور جب وہاں گھستے تو کیا کرتے تھے؟ یمسح صدورنا ومناکبنا، ہمارے سینوں کو اور ہمارے کندھوں کو آپ ٹھیک کرتے تھے۔ جس کے سینے ابھرے ہوتے اس کو درست کرتے، جس کے کندھے ابھرے ہوتے اس کو درست کرتے، آگے اور پیچھے برابر کر دیا کرتے تھے۔ وَيَقُول، یہ آپ کا عمل ہوتا تھا اور زبان رسالت گویا ہوتی تھی، اور آپ فرمایا کرتے تھے لا تختلفوا، لا تختلفوا، تم اختلاف نہ کرو، صفوں کے اندر گڑبڑی نہ کرو۔ کیونکہ فتختلف قلوبکم، اگر تمہاری صفیں درست نہ ہوئیں تو تمہارے دل بے درست ہو جائیں گے۔ اس کا اثر ڈائریکٹلی طور پر دل پر پڑتا ہے، اور یقین جانیں آنکھیں جو چیز دیکھتی ہیں، انسان جو کچھ کرتا ہے، ماحول اور معاشرے اور سماج میں جو کچھ دیکھتا اور کرتا ہے اس کا اثر دل پر پڑتا ہے۔ نبی اکرم فرماتا لا تختلفوا فتختلف قلوبکم، اگر تم صفوں کی درستگی نہیں کرو گے، صفوں کے اندر بگاڑ ہوگا اور اسی طرح سے اس کے اندر بے ترتیبی ہوگی تو تمہارے دل بے ترتیب ہو جائیں گے، تمہارے دلوں کے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ یہی نہیں فرمایا صرف، آپ نے آگے بھی فرمایا وَكَانَ يَقُولُ، اور آپ فرماتے تھے، یہ نقطہ یہ جو سمجھانا ہے کہ کون سے اعمال ہیں جن اعمال کو انسان کرے تو فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اب آگے وہ جملہ آ رہا ہے وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُوَّلِ، یقینی طور پر اللہ رب العزت اللہ رب العزت رحمتیں نازل کرتا ہے اور اس کے فرشتے دعائے خیر کرتے ہیں۔ کس پر؟ کس عمل پر؟ کن لوگوں پر؟ ان لوگوں پر
جو پہلی صفوں میں آتے ہیں۔ جو صف جتنی زیادہ پہلے ہوگی وہ صف اتنی زیادہ افضل ہوگی۔ اور میں آپ کو بتا دوں، صف جب لگتی ہے تو پہلی صف ابھی ادھر بھی آدھی ہوتی ہے ادھر بھی آدھی ہوتی ہے، آنے والا پچھلی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ مطلب اتنا بھی عقل نہیں۔ جو آدمی پاسپورٹ ویزا لے کے 7 سمندر کا سفر کر سکتا ہے، یہاں سے ریال کو کنورٹ کر کے روپے اور پیسے اور اسی طرح سے ٹکے میں بھیج سکتا ہے اپنے ملکوں میں، اسے اتنی تمیز نہیں، احساس نہیں۔ ٹکے سے زیادہ اہمیت ہے ان اجر و ثواب اور نیکیوں کی، اور اتنی عقل نہیں اور اتنا شعور نہیں، تو اس پر ماتم کے علاوہ اور کیا کر سکتے ہیں۔ ہر دن امام ہر نماز میں کہتا ہے استو اور صفحے درست کر لیں، باہم مل کے کھڑے ہوں، پہلے اگلی سب مکمل کریں، لیکن اس کے باوجود کان میں یہ آواز جاتی ہے۔ یہ کہنے والا کیوں کہتا ہے؟ کیا اپنے لیے کہتا ہے، اپنی وجہ سے کہتا ہے، اپنے گھر سے کہتا ہے؟ نہیں، یہ جو کہتا ہے یہ اس لیے کہتا ہے کیونکہ ہمارے اور آپ کے نبی کا یہ طریقہ تھا، ہمارے اور آپ کے نبی کا یہ اسوہ تھا، ہمارے اور آپ کے نبی کا یہ طرز عمل تھا۔ اس کے جو فضائل اور جو اس کے فوائد و ثمرات ہیں، جو خیرات و برکات ہیں، ان تمام چیزوں کی وضاحت کر کے گیا۔ لیکن افسوس یہ امت ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، جن چیزوں پر عمل کرنے کی اس کے اندر سکت بھی ہے اور اس کو کرنے کے لیے اسے نہ نمک نہ فٹکری خرچ کرنی ہے، اس کے باوجود یہ امت ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی عمل پیرا نہیں ہو سکتی، تو پھر وہ چیزیں کیسے کرے گی جہاں مالوں کا انبار خرچ کرنا ہو، جہاں جان لٹانا ہو؟ جو ان چھوٹے چھوٹے اعمال کو نہیں کر سکتی، وہ بڑے بڑے اعمال کو کیا کر سکتی ہے؟ افسوس ہے، اور جتنا بھی اس پر ماتم کیا جائے کم ہے۔ اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، برکتوں کا نزول فرماتا ہے، خیر کا نزول فرماتا ہے، اور فرشتے دعائے خیر و برکت اور رحمت کرتے ہیں کن لوگوں کے لیے؟ جو پہلی صفوں میں آتے ہیں۔ یصلون علی الصفوف الاول، مختلف حدیثوں میں مختلف الفاظ ہیں، اور ان کا لب لباب یہی ہے کہ جو جتنا زیادہ آگے ہوگا وہ اتنا زیادہ فضیلت کا حامل ہوگا، اتنا زیادہ فرشتوں کی دعائے رحمت کا مستحق ہوگا۔ لیکن افسوس اتنی چھوٹی بات سمجھ میں نہیں آتی اتنے بڑے دماغ میں۔ دنیا کے سارے مسئلے ہم سمجھ سکتے ہیں، سارے فیصلے ہم کر لیتے ہیں، لوگوں کو مشورے بھی دیتے ہیں، لیکن اتنی چھوٹی بات اپنے لیے جو خیر کا معاملہ ہے، اور خیر کون سا ہے؟ جو اجر و ثواب اور نیکی کا ہے، جو اس کا فائدہ اخروی ہے، جہاں انسان ایک چھوٹے چھوٹے اجر و ثواب اور نیکی کا محتاج ہوگا، اور وہاں کوئی پرسان حال بھی نہیں ہوگا۔ دوسری حدیث سنیں، آپ کو اندازہ ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، وہ کیا فرماتی ہیں؟ ذرا غور کریں۔ وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف، صفوں کے دائیں جانب رہنے والوں پر فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں، اللہ رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یقینی طور پر اللہ رب العزت رحمت کا نزول فرماتا ہے، فرشتے رحمت کی دعائیں مغفرت کرتے ہیں، دعائیں رحمت و برکت کرتے ہیں ان نمازیوں پر، ان لوگوں پر جو نماز میں صفوں کے دائیں جانب ہوتے ہیں۔ یہ بھی صرف صف کی بات ہو رہی ہے، جو صفوں میں آگے ہوتے ہیں، جو صفوں میں دائیں جانب ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اب بائیں جانب کھڑا نہ ہوا جائے۔ اگر آپ کو ان دونوں میں سے کہ دائیں بھی جگہ خالی ہے بائیں بھی جگہ خالی ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ دائیں کو ترجیح دیں، دائیں طرف جائیں، اور جب آپ کھڑے ہوں تو دائیں جانب آپ کا میلان اور رجحان ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ صف کو بالکل ادھوری کر دی جائے، دم کٹی کر دی جائے، کہ دائیں طرف سب لوگ بھاگنے لگے اور بائیں کوئی جائے ہی نہ۔ دائیں کی فضیلت یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک تیسری حدیث اور سنیں، اور بھی حدیثیں ہیں لیکن میں صرف 3 حدیثیں چن کے لایا ہوں، اور تیسری حدیث ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی، اس کی بھی راویہ ہیں۔ وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ و ملائکتہ، ذرا غور کیجئے گا، ہمارے ملکوں میں باقاعدہ مولوی حضرات بھی اس حدیث کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، اس حدیث کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، اور حدیث سنیں اور پھر ذرا اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اور ان فتووں کو ردی کی ٹوکری میں ابھی سے کھرچ کے پھینک دیجیے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الذین یصلون الصفوف
یقینی طور پر اللہ رحمت کا نزول فرماتا ہے، خیر نازل کرتا ہے، فرشتے دعائیں خیر کرتے ہیں کن لوگوں پر؟ جو صفوں کو ملا کے رکھتے ہیں، جوڑ کے رکھتے ہیں، جو صفوں کے اندر خلل نہیں کرتے اور صفوں کے اندر کوئی خلا نہیں چھوڑتے، صفوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ الذین یصلون الصفوف، جو صفوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں، جب صفوں کو توڑ کے نہیں رکھتے۔ اور ہم اور آپ اگر کسی سے پاؤں ملائیں تو ایسا بھی رکھتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کوئی کسی نے کانٹا چبھو دیا ہو۔ میرے بھائی میرے دوست، حدیث پر ہی عمل کرنا اسی میں عافیت ہے۔ حدیث کو آپ چھوڑ کر سرخرو نہیں ہو سکتے، حدیث کو چھوڑ کر آپ اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ حدیث پر جہاں تک ممکن ہو ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اور اسی حدیث میں ہے وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةَ، جو شخص خلا کو پر کرے گا، جو شخص خلا کو پر کرے گا، دو بھائیوں کے درمیان جو جگہیں ہوتی ہیں ان جگہوں کو جو پر کرے گا، وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةَ رَفَعَهُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَةً، اللہ رب العزت ایسے شخص کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ کس شخص کے درجات کو؟ جو منع کرے کہ صفوں کو آپ نہ ملائیں، دو آدمیوں کے بیچ میں جگہ رکھیں، خالی رکھیں، خلا رکھیں، نہیں۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے درجے کو بلند کرتا ہے جو اپنے دو بھائیوں کے درمیان، صفوں کے درمیان جو کھڑے ہوتے ہیں ان میں ملاپ پیدا کرتے ہیں، ان کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ، اللہ رب العزت اسے جوڑ کے رکھے گا جو صفوں کو جوڑ کے رکھے گا۔ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ، اللہ رب العزت اسے کاٹ کے رکھ دے گا، اسے کاٹ کے رکھ دے گا جو صفوں کو کاٹنے کے در پہ ہوتے ہیں۔ حدیثیں بہت ساری ہیں لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے 3 طرح کی حدیث رکھی ہے جو صف سے متعلق ہے۔ پہلی حدیث یہ ہے کہ پہلی صفوں کو پر کرنے کی کوشش کریں۔ ایک حدیث پہلی جو سنائی ہے وہ پہلے آئیں اور پہلی صف کو مکمل کریں، اور دوسری حدیث ہے دائیں طرف رہیں جہاں تک ممکن ہو سکے، اور تیسری حدیث ہے آپس میں مل جل کر کے رہیں، جڑ کے رہیں، کٹ کے نہ رہیں۔ ہر 2 آدمی کے بیچ میں خلا نہ چھوڑیں بلکہ مل کے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان 3 طرح کی جو حدیثیں پیش کی ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی صحت میں کوئی کلام نہیں ہے، یہ بات پرفیکٹ ہے کہ یہ بات نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کے باوجود ہاں ایک انسان تحقیق کر سکتا ہے، پتہ کر لے یہ تینوں حدیثیں صحیح ہیں یا نہیں، اور اگر صحیح نہ ہو تو مجھے بھی بتا دینا تاکہ میں اپنی اصلاح کر لوں۔ لیکن بہرحال اگر یہ حدیثیں صحیح ہیں تو اس حدیثوں پر عمل کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اور عمل کرنے میں پریشانی کیا ہے؟ اگر کون سی چیز ہمیں منع کرتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہم ان حدیثوں پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں پاتے؟ حدیث ہے، نبی کا عمل ہے، نبی کا فرمان ہے، نبی کا نمونہ ہے، یہ تو ہے نہیں کہ کسی اور کی بات کی جا رہی ہے۔ اگر کوئی کہے کہ فلاں ملک نے کہا ہے، فلاں وزیر نے کہا ہے، فلاں شخص نے کہا ہے تو بات سمجھ میں آتے نہیں مانتے، بھائی ٹھیک ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 2 کے علاوہ اگر کسی اور کی بات کی جائے تو انسان کو انکار کرنے کا فل ادھیکار ہے، مکمل اختیار ہے۔ لیکن اگر انہی دونوں میں سے کسی کی بات کی جائے تو پھر ایک مومن جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس کو یہ اختیار نہیں، اس کو یہ اختیار نہیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اللہ اس کے رسول کا حکم آ جانے کے بعد، فیصلہ آ جانے کے بعد، اشارہ آ جانے کے بعد پھر کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ گنجائش نہیں کہ وہ اس پہ اپنا اختیار تھوپے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی معاملے میں اب کسی بھی انسان کو اپنا اختیار تھوپنے کی گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، کلمے کی لاز رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ اس کے رسول کی طرف سے جو فرامین، جو احکام آ جائیں انہیں من وعن بلا کم و کاش شرح صدر کے ساتھ ماننے اور قبول کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔